آج جمعہ بھی ہے اور اتفاق سے 6 تاریخ ہے رجب کی۔ یہ پاکستان ہندوستان والوں میں چھٹی شریف مشہور ہے۔ کیا مشہور ہے؟ یہ عرس کا دن ہے خواجہ خواجگاں، معین بے کساں، والی ہندوستان، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا 809واں عرس آج منایا جا رہا۔ جب بھی پیغام تیرا ماہ رجب لاتا ہے، انا ساگر میری آنکھوں میں اتر آتا ہے۔ بہت شان ہے سلسلہ چشتیہ کے، مشہور بزرگ ہیں۔ آج ہندوستان، پاکستان، دنیا بھر میں ان کے عقیدت مند ان کی یاد منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب پر بھی کرم فرمائے۔ تو یہ میں نے حضرت خواجہ صاحب کے بارے میں آپ سنتے ہیں، یہ بات آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ مجھے جتنا معلوم ہے، میں دعویٰ نہیں کر رہا کہ میری خبر پوری طرح، لیکن جتنا میں نے تحقیق کی ہے کہ اجمیر سے مدینہ تک اور مدینہ سے اجمیر تک حضرت خواجہ صاحب نے پیدل سفر کیا۔ اتنا لمبا سفر آپ نے پیدل کیا۔ آپ کی ملاقات سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہوئی ہے، اور آپ جب مدینہ منورہ گئے تو اپنے مرشد گرامی کے ساتھ تھے۔ آپ کے مرشد گرامی کا نام حضرت خواجہ عثمان، لوگ ہارونی کہتے ہیں، لفظ ہرونی ہے۔ ہرون جگہ کا نام، عثمان ہرونی، لوگ ہارونی کہہ لیتے ہیں۔ وہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، اور پیر و مرشد کی بات آپ نے سنی، حضرت خواجہ صاحب مرید ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں؟ اونچی۔ اب ذرا پیر اور مرید کی شان دیکھیں۔ پیر نے مرید سے کہا 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھی خواجہ صاحب نے۔ انہوں نے کچھ پڑھنے کو دیا، پڑھنے کے بعد فرمایا کیا نظر آتا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ فرمایا 7 آسمان دیکھ رہا ہوں، جو کچھ ان میں ہے وہ بھی۔ انہوں نے فرمایا 2 رکعت اور پڑھو۔ پھر کچھ پڑھنے کو دیا، فرمایا اب کیا نظر آتا ہے؟ ان کا زمین کی تہہ سے لے کے عرش کے کنارے تک سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ یوں انگلی کی مرشد نے، فرمایا ان 2 انگلیوں کے درمیان کیا نظر آتا ہے؟ انہوں نے کہا 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ یہ ابتدا ہے، یہ ابتدا ہے، ابھی مرید ہو رہے ہیں۔ تو جب ولایت کے اعلیٰ منصب پر ہوں گے تو کیا درجہ ملا ہوگا۔ وہ مدینہ منورہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہندوستان بھیجا، جاؤ ہندوستان جاؤ، وہاں اسلام پھیلاؤ۔ تو یہ نائب رسول فی الہند، ہند میں نبی پاک کے بھیجے ہوئے وارث انبیاء ہوتے ہیں علماء، تو حضور نے ان کو خود ڈیوٹی لگائی، یہ ہندوستان آئے۔ وہ جو پرتھوی راج، جس کو رائے پتھورا کہتے تھے، راجپوتانے کے علاقے میں لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے دوسرے، تو یہ وہاں تشریف لائے۔ وہاں آ کر انہوں نے دین کی خدمت کی۔ جب آئے تھے اکیلے تھے، جب دنیا سے گئے 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کر کے گئے۔ یہ ہماری سنیوں کی تبلیغ ہے۔ ایک آیا ہے اور 95 لاکھ کافروں کو
مسلمان کیا، یہ دین پھیلایا، یہ ہم جو آج کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ ان کی برکت ہے، انہوں نے محنت کی ہے۔ یہ حضرت خواجہ صاحب، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، ان کان صحیحا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، ہیں نہیں؟ ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے نبی نہیں ہیں، نبیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اس حوالے سے آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے پوچھ لیا تھا کہ اس فرمان کا کیا مطلب، تو حضور نے فرمایا چونکہ وہ میرے علم کے وارث ہوں گے، چونکہ وہ میرے علم کے وارث، تو اللہ ان سے وہ کام لے گا جو بنی اسرائیل کے نبیوں نے انجام دیے۔ اس کو عربی میں تشبیہ من وجہ کہتے ہیں۔ اس کو سمجھا دوں، تشبیہ من وجہ، کسی وجہ سے تشبیہ دینا۔ جیسے کہا جائے، میں سمجھانے کے لیے کہوں کہ فلاں شخص شیر جیسا ہے، کسی آدمی کے لیے کہوں کہ یہ کیسا ہے، تو آدمی انسان ہے، شیر حیوان ہے، جانور ہے، تو اس کو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جانور جیسا ہے۔ شیر کی بہادری مشہور ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ شیر جیسا بہادر ہے۔ زیدن کل اسد، کہ زید شیر جیسا ہے، یعنی شیر جیسا بہادر ہے، جانور کہنا مراد نہیں ہوگا۔ تو یہاں فرمایا کا انبیاء، کن نبی، نبی نہیں ہوں گے، نبیوں جیسے، کہ یعنی ان سے کام ویسے ہوں گے جیسے نبیوں نے انجام دیے۔ اب آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا جادوگروں سے، قرآن میں آپ نے پورا واقعہ سنا ہوا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے کہ دیکھا لاٹھی پھینکتے ہیں وہ اژدہا بڑا سانپ بن جاتا ہے، تو اس نے کہا یہ تو جادو ہے، میرے پاس جادوگر ہیں۔ اس نے سب سے بڑے جادوگر کو بلایا اور کہا تجھے موتیوں میں، ہیرے میں، سونے میں تول دوں گا، بس تو نے مقابلہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا فکر ہی نہ کرو۔ وہ آ گئے جادوگر مقابلے پہ، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ واقعہ پورا آپ کو نہیں سنا رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ جادوگر تھے، انہوں نے رسیاں اور لکڑیاں پھینکی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ پھینکی کیا تھیں؟ رسیاں اور لکڑیاں، لیکن جادو کس پر ہوا تھا؟ لوگوں کی آنکھوں پر۔ تو لوگوں کو وہ کیا نظر آنے لگے؟ سانپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکی لاٹھی، وہ بن گیا بڑا سانپ، اور سارے وہ جتنی رسیاں لکڑیاں تھی سب کھا گیا۔ جادوگر جادو جانتے تھے، ان کو پتا تھا، جادو کی سمجھ تھی، وہ فوراً حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں آپ کے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ کیوں؟ کہ ہم نے جو کیا ہے وہ جادو ہے، جو آپ نے کیا ہے وہ جادو نہیں ہے۔ ان کو فرق سمجھ میں آ گیا، وہ فوراً ایمان لے آئے۔ پھر بعد میں فرعون نے ان جادوگروں کو سزا دی۔ وہ جادوگر، میں یہاں بات پوری کرتا چلوں، وہ جادوگر تھے، کافر تھے، حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ ایمان لاتے سب سے پہلے کیا بنے؟ مسلمان۔ کیا بنے؟ نبی کی زیارت کی، صحبت پائی تو کیا بنے؟ صحابی۔ فرعون نے قتل کروا دیا، ہو گئے شہید۔ ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، کوئی نیکی نہیں کی، صرف نبی کی برکت سے شرف کیا ملا؟ ادھر مسلمان ہوئے، صحابی بنے، شہید، جنت بھی مل گئی۔ سمجھے آپ کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا۔ اب حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے۔
حضرت خواجہ صاحب جب آئے تو وہ راجے نے بھی دیکھا نا آپ کی کرامتیں کہ جہاں آپ بیٹھتے تھے، لوگوں نے کہا اٹھو یہاں سے، ہمارے راجے کے اونٹ یہاں بیٹھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اونٹ ہی بیٹھے۔ اتنا کہہ کے آپ نے کہا زمین بہت بڑی، آگے ہو جاتے ہیں۔ وہ جو اونٹ تھے راجے کے لا کے بٹھا دیے گئے۔ اگلی صبح ان اونٹوں کو اٹھا رہے ہیں تو وہ اٹھ نہیں رہے، بیٹھے ہوئے، مار رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اونٹ اٹھ نہیں رہے۔ اس کسی نے کہا وہ جو فقیر تھا نا جن کو کل ہم نے اس جگہ سے اٹھایا تھا، یہ ان کی بد دعا لگ گئی ہے۔ وہ دوڑے ہوئے آپ کے پاس آئے، جی ہمارے اونٹ نہیں اٹھ رہے۔ فرمایا تم نہیں کہا تھا کہ یہاں راجے کے اونٹ بیٹھتے ہیں؟ تو میں نے کہا بیٹھے رہے، تو بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مہربانی کرو۔ آپ نے فرمایا جاؤ اٹھا لو۔ آپ نے کہا وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ انہوں نے دیکھا۔ پھر ان کا وہاں پر تالاب تھا جس کو وہ انا ساگر کہتے تھے، آج بھی موجود ہے، اجمیر جاؤ گے دیکھ لینا۔ وہاں آپ اس سے وضو کر رہے ہیں، پانی لے رہے ہیں۔ ان کے نزدیک، ہندوؤں کے نزدیک، وہ ان کا بڑا پاک پوتر تالاب تھا کہ جو اس میں نہا لے، اس کا پانی پی لے تو اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ مسلمان یہاں سے وضو کر کے اس کو پلید کر رہے ہیں، انہوں نے کہا اس کا پانی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے ایک مرید سے کہا جاؤ یہ لو، وہ جو چمڑے کا تھیلا تھا، فرمایا اس میں پانی لے آؤ، ہو سکتا ہے یہ پانی نہ لینے دیں تو یہ اس میں پانی لے آؤ۔ وہ پانی اس نے اس میں ڈالا، سارا تالاب اس مشکیزے میں آ گیا، سارا پانی، تالاب خشک ہو گیا۔ وہ پھر حیران، ان کا انہوں نے جادو کر دیا۔ کیا کر دیا انہوں نے؟ وہ گئے راجے کے پاس کہ جی سارا پانی انہوں نے لے لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ان سے کہو اگر تم اللہ والے ہو تو اللہ والے لوگوں کو تنگ نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا ہم تو وضو کر رہے تھے، تم نے تنگ کیا، اجازت دے دو کہ وضو کریں تو پانی واپس مل جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اپنا وضو کر لینا۔ آپ نے فرمایا مشکیزہ واپس ڈال دو۔ اور چھوٹا سا مشکیزہ ڈالا، تالاب پورا پھر بھر گیا۔ انہوں نے یہ کرامتیں دیکھی تو کیا کہا یہ کیا ہے؟ جادو۔ کیا کہا؟ تو اس نے رائے پتھورا نے، پرتھوی راج نے ہندوستان کے بڑے بڑے جادوگر بلا لیے کہ دیکھو یہ آئے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب کے ساتھ جو چند افراد تھے، آپ نے دائرہ بنا دیا، سرکل اپنی عصا لاٹھی سے، فرما دیا ساتھیوں سے اس سے باہر نہ نکلنا۔ آپ نے وہ کھینچ دیا، ادھر دنیا جمع ہوئی، جادوگر جادو کر رہے ہیں۔ وہ جو بھی وہ جادو کرتے ہیں اس دائرے کے اندر آتا۔ لوگ دور دور سے دیکھ کے ڈر رہے تھے، مگر آپ بھی اور آپ کے ساتھی مطمئن، کیونکہ جس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں۔ یہ ہمیں نا ہمارے ایمان کی حالتیں جیسی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کمزور، ہماری حالتیں جیسی کیسی ہیں۔ آئی نہیں لائٹ؟ آ گئی؟ تو ہمارے ایمان کی حالت کے حوالے سے ہمارا جو حال ہے، اللہ والے اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ جادوگر بھی یہ سارا کچھ تو دیکھ رہے تھے نا۔ وہ جو ان کا تھا اجے پال جادوگر، اس کے پاس ایک کھال تھی ہرن کی، مرگ چھالا، وہ اس پر بیٹھا اور اس نے اس سے اڑنے کی کوشش کی اور وہ فضا میں اونچا چلا گیا، اس چھال پر بغیر کوئی سہارا رکھے فضا میں چلا گیا۔ اس نے لوگوں کو دکھایا دیکھو میں نے اتنا بڑا کمال دکھایا۔ حضرت خواجہ صاحب کے پاس آپ کی کھڑاؤں، وہ لکڑی کی چپل جس کو کھڑاؤں کہتے ہیں، وہ رکھی تھی، آپ نے یوں اچھالی۔ مجھے بتائیں کیا لکڑی اڑتی ہے اونچی؟ آپ لکڑی اچھالیں گے تھوڑی دور جا کر گر جائے گی، مگر جب یہ دیکھیں کہ نکلی کس ہاتھ سے ہے،
اللہ والے کے ہاتھ سے نکلی، آپ نے یوں اچھالی، وہ اڑتی ہوئی اس کے سر پہ جا کے بجنے لگ گئی اس کو مارتی ہوئی اس جادوگر کو نیچے لے آئی۔ اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ جادوگر نہیں، سب نے کلمے پڑھ لیے۔ پھر اس کا مقابلہ ہوا، آپ نے شہاب الدین غوری کو اشارہ کیا خواب میں کہ آؤ اور ان کے یہاں پہ فتح کرو۔ اصل فتح خواجہ صاحب نے دلائی۔ حضور نے فرمایا تھا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے، تو حضرت خواجہ غریب نواز سے ویسا ہی کام ظاہر ہوا یا نہیں ہوا؟ ادھر حضرت موسیٰ سے، ادھر حضرت خواجہ صاحب سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یاد رکھنا، کوئی غیر نبی ہرگز نبی کے برابر ہو سکتا نہیں۔ تو یہ نبیوں جیسے کام ان سے لیے، کیوں کہ یہ نبی پاک کی امت کے علماء اولیاء ہیں، اور کوئی بھی جاہل ہرگز ولی ہوتا۔ تو ولیوں کے کارنامے مانتے ہیں یا نہیں؟ علامہ اقبال جیسا شخص کہتا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ارادت چاہت کو کہتے ہیں، خرقہ پوش یہ جو فقیری کا لباس پہن کر اللہ والے بیٹھے ہیں، محبت ہو تو ذرا ان کو دیکھ، یہ بظاہر تجھے ان کے ہاتھ ایسے ہی نظر آئیں گے، مگر ید بیدا عطا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی برکت سے ان کو بھی ملا ہوا ہے۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ